اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تبارک وتعالی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ذکر الہی کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں، اس کی روٹین لائف میں اللہ کا ذکر کتنا معنی رکھتا ہے اور کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ دنیا کی یا دنیا والوں کی ملاقات لیجئے، لوگوں سے ملیے، ایک دوسروں کے حالات کا معائنہ کیجئے، اپنی پرابلم شیئر کیجئے، تو پتہ چلتا ہے ہر انسان پریشان۔ ایسا نہیں کہ صرف روپیہ پیسوں کو لے کر پریشان، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ضرورت کا تمام سامان موجود ہے لیکن سکون نہیں۔ ہر انسان کو اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے اکابر علماء کرام جب بھی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے اور انسان اپنی پریشانیاں بیان کرتے تھے تو کہتے تھے، بھائی زندگی میں، اپنی روٹین لائف میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ وقت نکال کر اپنے پالنہار، اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرو۔ تم سینے کو ہلکا محسوس کرو گے، تم اپنے سینے کو ہلکا محسوس کرو گے، اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتے کرتے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ نہیں پاتا۔ چاہنے کے باوجود اللہ کی رحمتوں کو وہ سمیٹ نہیں پاتا، لیکن جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس پوری صورتحال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ بندہ جب اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو فرمایا کہ اگر وہ ایک بالشت چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 بالشت بڑھتے، اگر وہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتے۔ اور روایتوں میں آتا ہے بندہ اپنے اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے اور اس کو سینے سے لگا دیتا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، پھر وہ جو بھی کرتا ہے اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں انسان کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرے، تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کر لیا کرے۔ آپ جانتے ہیں دعوت و تبلیغ کے عنوان سے کتنا بڑا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا، پوری دنیا میں پھیلا، لیکن آپ مہینے میں 2 یا 3 دن نکال کر دہلی سے کاندھلا چلے جایا کرتے تھے۔ کاندھلا سہارنپور ضلع کا ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے۔ آپ دہلی سے کاندھلا مہینے میں 2-3 دن چلے جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں آ جاتے ہیں دہلی سے پابندی کے ساتھ؟ کہا کہ دہلی میں رہتے ہوئے حالانکہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہی دعوت و تبلیغ کے عنوان سے کام کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں، جو غلط راستے پہ ہیں ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں، سب کچھ دین کا کام ہو رہا ہے، اس کے باوجود فرماتے اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو مہینے کے 3 دن نکال کر کاندھلا میں اس لیے آتا ہوں تاکہ یہاں یکسوئی کے ساتھ اکیلا بیٹھ کر صرف اور صرف اپنے اللہ کو یاد کر دیا کروں، صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہوں۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کر لیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور میرے بھائیوں، جس کو اس کا پروردگار یاد کر لے، جس کو اللہ یاد کر لے، پھر اس کو دنیا کی کسی اور طاقت سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو یاد کر لیا ہے، اس کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی۔ قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کر لیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرکم، اللہ فرماتی میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ ولا تکفرون، ناشکری مت کرو، کیونکہ میرا نظام ہے، جو بھی میرے بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پہنچتی ہے، بندہ اگر اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے میں اس نعمت کو دگنا تگنا کر دیا کرتا ہوں، اور اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میری عذاب، میری پکڑ بڑا سخت ہے، پھر تم چاہو گے بھی تو بھی نہیں چھوٹ پاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمول بنانا چاہیے کہ اپنے اللہ کو یاد کر لیا۔ میں کچھ واقعات آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ ہم سب کے امام، جو ہمارے مسئلے مسائل کے معاملے میں ہم جن کو فالو کرتے ہیں، وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام تھے۔ ان کے شاگرد امام ابو یوسف، جس کو ہارون رشید بادشاہ نے بغداد کا چیف جسٹس بنایا تھا، ججوں کا سردار۔ چنانچہ جب چیف جسٹس بنائے گئے تو اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے کہ کچھ نصیحت فرما لیجیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورا علاقہ، ملک شام سے لے کر پورا علاقہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، پورے کے پورے علاقے کے چیف جسٹس، تمام مسائل ان کے پاس آنے والے ہیں، اور مسائل صرف نماز روزے کے مسائل نہیں، زندگی کی روٹین لائف کے بھی مسائل آنے والے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے استاذ کے پاس جا رہے اور کہہ رہے حضرت نصیحت فرما دیجیے۔ تو میری اور آپ کی سوچ میں یہ آتا ہے کہ استاد یہ نصیحت کرے گا کہ بیٹا مسئلے مسائل میں بڑے غور و فکر کے ساتھ کام لینا اور اچھے سے فیصلہ کرنا، فقہ کو اچھے طریقے سے اپنانا۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت نہیں کی، بلکہ فرمایا ابو یوسف، پبلک میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ ذکر سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو نصیحت کر رہے ہیں، اور کس موقع پر نصیحت کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، چیف جسٹس کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے اوپر بڑا احسان ہے ان کا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو مغل بادشاہ اکبر بادشاہ نے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی تھی، دین الہی، اس نے نیا دین بنایا تھا اکبر بادشاہ نے، لیکن اس نئے دین کا مقابلہ اگر کسی نے کیا ہے تو شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز، اور ہندوستان میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے یہی تھے۔ اس سے پہلے کسی کو ہمت نہیں ہوئی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ اگر کسی نے دیا تو یہ انہی کے بیٹے شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے ممبر پر جمعہ کے دن کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے، اے مغل بادشاہو، تمہارے خزانے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے خزانے ولی اللہ کے دل سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ولی اللہ کے دل میں اللہ بستا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتی کہ اس ولی اللہ کے دل میں تو اللہ بستا ہے۔ ارے بستا نہیں ہے، اللہ یہاں پر بچھایا ہوا ہے پورے دل کے اندر۔ تمہارے مغلوں کے خزانے ولی اللہ کے دل کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ یاد رکھو، اگر تمہاری روٹین لائف میں روزانہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک تمام اعمال میں اگر ذکر الہی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، تو تمہاری زندگی بیکار۔ اور قرآن کریم میں صاحب اللہ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور تجربہ، ویسے بھی تجربے کی نیت سے تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اگر شک بھی کرے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ تجربے کی نیت سے تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو کبھی بھی
اپنی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، اس دن اپنے ذکر کی مقدار کو بڑھا دو، آپ خود محسوس کریں گے اپنے دل کے اوپر سے ایک بوجھ تھا جو اتر چکا، آپ اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کریں گے۔ چاہے آپ کا دنیاوی لائن کا کام ہو، دینی لائن کا کام ہو، اپنی لائف میں کبھی بھی ٹینشن پریشانی آئے، اللہ کا ذکر بڑھا دو، دیکھو اللہ کہاں سے کہاں راستہ نکال دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا جو میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اس لیے زندگی میں اس کا معمول بنانا چاہیے۔ آپ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہو، بہت بڑے محدث گزرے، حدیث کا جب درس دیتے تھے تو ان کے حدیث کے درس کو آگے تک پہنچانے کے لیے جو لوگ کام کرتے تھے وہ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، جو ایک بات دوسروں تک پہنچاتے تھے تو مجمع کتنا بڑا ہوتا ہوگا، ایک ساتھ حدیث پڑھاتے تھے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے میری جوانی غفلت میں سے گزرتی تھی، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے، عبداللہ کو کچھ پتہ نہیں۔ ایک رات کسی دوشیزہ سے ملنے کا وعدہ تھا، کسی لڑکی سے ملنے کا وعدہ تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اپنے چھت پر آ جاؤں گی، تم بھی اپنے چھت پر آ جانا، ہم ملاقات کریں گے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں رات جیسے ہی ہوئی میں اپنے گھر کے چھت پر چلا گیا اس لڑکی کی ملاقات کے لیے، پوری رات اس چھت پہ کھڑا رہا، وہ لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی نہیں۔ صبح کی جب اذانیں ہونے لگی تو میں اپنے گھر میں واپس ہوا، مجھے لگا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ دین نہیں آئے ہیں کہ کیا وہ اپنے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر سے آواز آئی کہ عبداللہ ایک لڑکی کی ملاقات کے لیے تو پوری رات چھت پہ کھڑا رہا، پھر بھی وہ لڑکی تجھے ملنے کے لیے نہیں آئی، تو سوائے حسرت اور پچھتاوا کے اور کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے۔ اگر ایک گھڑی بھی اپنے اللہ کی یاد میں گزار دیتا تو نہ معلوم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ موسیقی بجانے کے بڑے ماہر تھے، موسیقی طبلہ بجانے کے بڑے ماہر تھے، موسیقی کے جو تار بگڑ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے بھی ماہر تھے۔ اسی رات کوئی آدمی اپنی موسیقی لے کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے تار بگڑ گئے ہیں، تار کو ٹھیک کر دیجئے۔ چنانچہ تار ٹھیک کرنے لگے، موسیقی میں سے موسیقی کی آواز آنے کے بجائے قرآن کی آواز ان کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ دین نہیں آئے ہیں کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، ان کے دل اپنے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے بس قرآن کریم کی آیت کا سننا تھا، زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا، 50,000 ہزار کا مجمع ایک ساتھ بیٹھ کر ان سے حدیث سنتا۔ ایک طرف وہ دین تھا، پوری زندگی غفلت میں گزرتی تھی، اب یہ پلٹا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدث کی صفوں میں بہت بڑے درجے کا محدث بنا دیا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، زندگی کی معمولات میں ذکر الہی اگر شامل نہیں ہے تو زندگی گزارنا بیکار۔ اسی لیے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیجیے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جس میں اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کر لیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُونِي، تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، ناشکری مت کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، فرمایا اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کر لیا کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح ہوتے ہی، دوپہر، شام کے وقت میں اپنے اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ آپ نماز پڑھ لیتے، نماز آپ کے اوپر فرض ہے، یہ تو پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھو گے تو جہنم میں بھگتنا پڑے گا۔ تو فرض جو ہمارے اوپر ہے اگر اس کو ادا کرتے کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، کرو نہ کرو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ دوسرا آپشن ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ لیکن ذکر الہی یہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، جتنا کرو گے اتنا اپنے اللہ سے اپنے کو قریب پاؤ گے، اور جس دن آپ کا اور میرا تعلق اپنے اللہ سے قریب ہو گیا، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے ٹینشن، یہ تمام کے تمام اس کے سامنے ہیچ، اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم کی تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا،
بندے کون ہیں میرے بندے؟ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، وقعودا اور بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم جب پہلو پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائی، یہ چرند بنائے، یہ پرند بنائے، یہ درند بنائے، یہ پہاڑ بنائے، یہ فضا بنائی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے اللہ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ان تمام چیزوں میں اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں ایک آدمی نے کسی مفسر سے سوال کیا کہ پھر یہ زمین کے اوپر جو سانپ بچھو رینگتے ہیں، جو انسان کو کاٹ لیتے ہیں، ان میں زہر ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، کیا یہ بیکار نہیں؟ کہا یہ بھی بیکار نہیں ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی جو یہ زمین ہے، اس زمین کے اندر اللہ نے کہیں کہیں زہر پھیلا ہوا رکھا ہے، اس زہر کو چوسنے کے لیے بھی اللہ نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ زہر چوسا نہ جائے تو زمین سے نکلنے والا پانی آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دے، زمین سے اگنے والی کھیتی آپ کی زندگی کو برباد کر دے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ زمین کی تہ میں پھیلا ہوا جو زہر ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے جو اس کو چوس کر اپنے اندر محفوظ کر لیتی۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم کی آیت میں بندے تو وہ ہیں جو کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے اللہ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ آپ کی ذات تو بڑی پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جنت میں داخلہ ہمیں مل جائے، ہم تو اتنا کہتے ہیں فقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کو پڑھ کر سناؤں جس میں اللہ نے ایمان والے بندوں کی تعریف کی ہے کہ کون ہیں ایمان والے بندے۔ چنانچہ فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کی ایمان بڑھ جاتی ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے میرے پاس۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے خود سمجھا دیا۔ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ولیوں کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور آ کر کہنے لگا حسن بصری دعا کیجئے نا، یہ دل غفلت میں مبتلا ہو گئے، ایسا لگتا ہے سو گئے۔ حسن بصری نے فرمایا کیا بات ہے کہ آپ ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، محمد رسول اللہ کے فرامین پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن ان دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، دل تڑپ جایا کرتے تھے، لیکن اب تو کتنی آیتیں سن لیتے ہیں، فرامین رسول اللہ سن لیتے ہیں، لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو حسن بصری نے فرمایا میرے بھائی پھر یہ مت کہو کہ دل سو گئے ہیں، یوں کہو کہ دل مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کو اگر جھنجھوڑا جائے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اتنی آیتیں فرامین رسول اللہ سننے کے بعد بھی اگر تمہیں تاثیر تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو یوں مت کہو کہ دل سو گئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ یہ دل تو مر چکے ہیں۔ اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں پھر کتنی باتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے اس میں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ لہذا میرے بھائیو فکر کرو اس کی کہ دل کبھی مردہ نہ ہو۔ گنہگار تو ہر آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے۔ روایت میں آتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ استغفار کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دل دوبارہ شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا
پھر مزید گناہ میں مبتلا رہتا ہے تو وہ کالا دبا بڑھتا رہتا ہے. ایک دن یہ آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس دل کے اوپر اللہ کی مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. پھر ان کے کانوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، ان کی زبان پر اللہ نے مہر لگا دی، دل پر اللہ نے مہر لگا دی. پھر کوئی بھلی بات اس میں اثر نہیں کرتی. اللہ ایسی مہر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں توبہ استغفار انسان کو معمول بنانا چاہیے. ذکر اللہ سے اپنے دل کو ہمیشہ بیدار کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد تسبیح ہاتھ میں لے لی. اگر تسبیح نہیں ہے تو اپنی انگلیوں کے اوپر بھی کم از کم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ تیسرے کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس میں اللہ کی پاکی بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ کی کبریائی بھی. تیسرے کلمے میں سب آ جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس کو کم از کم 100 مرتبہ فجر کے بعد پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے. عصر کے بعد بھی اس کا معمول ہونا چاہیے. چاہے آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، چاہے آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیدل کہیں پر تفریح کے لیے نکلے ہیں، کہیں پر بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. تیسرے کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. ذکر الہی کا نور نصیب ہوتا ہے، اور جب دل کو اللہ کا نور نصیب ہو جاتا ہے تو پھر عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو مزہ آتا ہے، دین کا کوئی بھی عبادت کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں مزہ آتا ہے. لہذا اس کا معمول اپنی زندگی کے اندر بنانا چاہیے اور اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. جنید بغدادی جانتے، ہم سب نے نام سنا ہے، ہم ان کا خالی عرس منانا جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جنید بغدادی تھے کون، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بغداد کے بڑے مشہور بزرگ تھے. اس زمانے میں بغداد کے اندر ایک مالدار آدمی رہا کرتا تھا جس کے پاس باندیا تھی، غلام تھے. اپنے حرم کے اندر کتنی عورتوں کو، خوبصورت عورتوں کو اس نے رکھا ہوا تھا. کسی نے اس کو کہا کہ بھئی تیری حکومت کوئی حکومت نہیں ہے، زندگی جینا ہے تو جنید بغدادی کی طرح جیو. کہا جنید بغدادی میں ایسی کیا بات ہے؟ ارے کہ اللہ بولتے ہیں کہ دل پھاڑ کے رکھ دیتے. ان کے منہ سے اگر اللہ نکلتا ہے تو تاثیر پیدا کر کے نکلتا ہے. کہا ایسا ہے تو آزمانا چاہیے. چنانچہ اس کے حرم میں جو عورتیں تھیں اس میں سے بڑی خوبصورت لڑکی کو جو رشک کمر تھی اس کو تیار کیا اور کہا کہ تم جنید بغدادی کے پاس جاؤ اور کوئی مسئلہ پوچھو. مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے جنید بغدادی کے پاس جاؤ اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے اپنے چلمن کو ہٹا لینا، اپنی اوڑھنی کو ہٹا لینا. دیکھتے ہیں کہ تمہاری خوبصورتی جنید بغدادی پر کیا اثر کرتی. چنانچہ وہ لڑکی جنید بغدادی کے پاس آئی اور جنید بغدادی کے پاس آ کر اس نے مسئلہ پوچھنا شروع کیا اور دوران گفتگو اس نے اپنی چلمن کو ہٹا لیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس لڑکی کے چہرے کے اوپر پڑی. اسی وقت دل کے اندر سے اتنی زور سے ایک اللہ نکلا کہ اس لڑکی کی کایا پلٹ ہو گئی. وہ جب اپنے سیٹ کے پاس واپس گئی، اس کا جو سیٹ تھا اس کے پاس واپس گئی تو کہنے لگی اب میرا تمہارے پاس کوئی کام نہیں. اس دل کی دنیا بدل گئی ہے. اس دل کو جب تک اللہ کی خوراک نہیں ملے گی تب تک یہ زندگی گزارنا بیکار. تو وہ آدمی اپنے دوستوں کے بیچ میں جب بیٹھتا تھا تو کہا کرتا تھا میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا، اس نے میرے حرم کی ایک لڑکی کو خراب کر دی، اس کی زندگی خراب کر دی. اس کو خراب کرنا کہتا تھا. صرف جنید بغدادی کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اللہ اس دوشیزہ اس لڑکی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب ذکر الہی کے اندر گہرائی میں چلا جاتا ہے اللہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتے. ایک اور واقعہ میں نے آج صبح پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ ایک اللہ والے تھے جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. لوگوں نے ان کو ستایا، کچھ لوگوں نے ان کو پتھر مارا کیونکہ لوگ ان کو مجذوب سمجھتے تھے، پاگل آدمی سمجھتے تھے. پتھر مارنے کے بعد پھر افسوس ہوا کہ یار ایک آدمی بوڑھا آدمی ہے، ہمارا سلوک اس آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ہم نے ان کو پتھر مارا ہے، خون بہ رہا ہے، چلو جا کر پٹی باندھ لیتے. افسوس ہوا، جا کر پٹی باندھنے لگے تو وہاں بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جس آدمی کو ہم نے پتھر مارا تھا اس کے جسم میں سے خون کے قطرے نکل کر زمین پر گر رہے تھے، تو خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا تھا لفظ اللہ کی شکل اختیار کر جاتا تھا. وہ قطرہ زمین پر پڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ لفظ اللہ کسی نے لکھ دیا. قطرہ خون کا قطرہ اللہ کی شکل بنا لیتا تھا. فرمایا
کہ جب آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی رگوں پہ میں اثر کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مختصر کلام یہی ہے، اپنی زندگی کے معمولات میں اللہ کے ذکر کو شامل کر لیجئے۔ فجر کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر اسی جگہ پر بیٹھ کر 5 منٹ ہی صحیح کم از کم یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ عصر کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ اور رات میں جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ، بستر پر جب لیٹ جاؤ تو اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے بعد پھر سو۔ انشاءاللہ صبح جو آپ کی ہوگی وہ اطمینان والی صبح ہوگی۔ آپ اپنے دل کے اندر ایک قسم کی فرحت، ایک قسم کی خوشی محسوس کریں گے، آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ ایک صاحب نے ہم کو انسٹاگرام پر جوڑ دیا، اب جوڑنے کے بعد دیکھتا ہوں تو اتنے سوالات، ایک دن میں 150 سوالات، لڑکے بھی کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہے ہیں، بڑی عمر کے بھی، چھوٹی عمر کے بھی لوگ سوالات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کہیں سکون میسر نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اتنی اچھی سیلری ہے، زندگی گزارنے کے لیے جتنے روپئے پیسوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سکون نہیں۔ رات کو بستر پر جاتے ہیں تو میٹھی نیند نہیں آتی، سکون میسر نہیں ہوتا۔ تمام چیزوں کا حل جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ بھائی ذکر الہی، اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو، انشاءاللہ بہترین سکون اپنی زندگی میں محسوس کرو گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ لوگ بیمار ہیں بھائی، دعا کا کہتے رہتے ہیں، دعا کی گزارش کرتے رہتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جن کی سنت باقی ہو پڑھ لیں، اندر جگہ خالی ہے، اندر آ جائیں۔